میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ شروافیت سے ہوں گے۔ آج پھر مجھے مجبوری سے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے، اور آج ایک اور نیو سکینڈل جو میں کل سے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر مجھے دیکھنے کو ملا، اور پھر مجھے آواز اٹھانی پڑی۔ پہلے ہم نے آشا اکرم کے اوپر ویڈیو بنائی، اس کے جو ہے اس نے جو ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ٹھیک ہے ملک کو گندا کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد یہ محترمہ جو ہے اب گندگی پھیلا رہی ہے۔ اس کا معاملہ کافی پہلے سے ہے، مفتی کبھی کے ساتھ ہوا، اس کے علاوہ کافی فیمس ہے حریم شاہ، لیکن اس کی اس ویڈیو نے جو ہے نا وہ مجبور کر دیا مجھے اس پہ کہ میں اس کے خلاف ویڈیو بناؤں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے نہ چاہیے کہ میں ان کے خلاف، یہ ٹک ٹاکرز کے خلاف ایکشن لوں اور ان کو ایکسپوز کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو بنے، ان کو ایکسپوز کیا جائے، تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ بہرحال سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ آپ نے جو ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس عورت نے ہمارے ملک کو کس قدر نقصان پہنچایا۔ یہ ایک دفعہ بھی اس نے نہیں سوچا کہ میں اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھواتی ہوں، میرے ملک سے، میرے ملک پر اس سے کتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ اب میں آپ کو اس عورت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں حریم شاہ کا۔ یہ حریم شاہ ہے کیا، کہاں سے آئی ہے، اور پھر ساتھ اس نے سنڈل خطر کو ملایا، ٹھیک ہے، پوری گیمنگ کی، یہ پورا کیا پلان ہے۔ ایکچولی یہ جو حریم شاہ ہے، یہ بڑے غریب گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس کو پیسہ اور شہرت دونوں چاہیے تھی۔ اب پیسہ اور شہرت کے لیے اس عورت نے جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے لانا چاہا۔ اس کا باپ ایک ملازم تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی خواہش تھی کہ میں فیمس بھی ہو جاؤں اور میرے پاس پیسہ بھی آ جائے۔ اب اس سفر میں اس نے ٹک ٹاک کا استعمال کر کے شہرت پائی۔ اب دوسری طرف سنڈل ہے۔ اب سنڈل خٹک جو ہے، اب اس کے پاس پیسہ تھا لیکن اس کے پاس شہرت نہیں تھی۔ اب اس نے حریم شاہ کا فائدہ لیا شہرت کے لیے، حریم شاہ نے اس کو ساتھ رکھ دیا، کیونکہ حریم شاہ کو پتا تھا بھائی پیسہ تو آ رہا ہے نا۔ تو اب یہ دونوں مل گئے۔ اب جی انہوں نے سکینڈل چلانے سٹارٹ کر دیا۔ اب کبھی شیخ رشید کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں، کبھی یہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ جاتے ہیں، کبھی مفتی کبھی کے ساتھ پکڑے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے انہوں نے کام کرنے شروع کر دیا۔ اب یہ سارا کیوں تھا؟ سارا کچھ فیمس کے لیے تھا۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ تو اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ حریم شاہ کیا کر رہی ہے۔ تو اس عورت کا مقصد جو تھا وہ پیسہ بھی تھا اور پیسے کے ساتھ ساتھ شہرت بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیں اتنا زیادہ ایکسپوز کرنا چاہیے، ان لوگوں کو ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ اس طرح کی بے حیائی ہمارے معاشرے میں نہ آ سکے، ٹھیک ہے۔ اس عورت نے ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ حریم شاہ نے سنڈل کو ساتھ ملا کر، ٹھیک ہے، اور اس سے پیسہ وغیرہ لگوا کر یہ پھر یہاں سے دبئی کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے پورا دبئی کا ٹور کیا، اور وہاں پر اب جا کے اس نے ناجائز تعلقات بنائے، ہمارے ملک کا نام گندا کرنا چاہا۔ ان کو کون کہتا ہے یہ ایسا غلط کام کریں؟ کیوں آخر یہ ایسا کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اور بھی کام نہیں ہے؟ مالک تو پتھر کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایسا کرتے ہیں؟ یعنی یہ صرف اپنے ملک، مادر وطن
پاکستان کو گندا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رپورٹ کرنا چاہیے، ان لوگوں کی ویڈیوز نہیں دیکھنی چاہیے. جب ہم لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، ان کی ٹی آر پی بڑھتی ہے اور زیادہ یہ فیمس ہوتے ہیں. تو حریم شاہ جو ہے یہ بہت گندی عورت ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی اس کے بعد اور ایسی بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں انشاءاللہ ایک ساروں کو ایکسپوز کروں گا جو اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. وہ ایک لڑکی ہے ملتان کی، عالیہ نام یا علیدہ نام جو بھی ہے، وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہیں. اب ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ بھی یو ٹرن لے رہی ہیں ٹک ٹاک کی طرف، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. یار اگر تمہیں بہت ہی اگر کمانا ہی ہے، تم نے سوشل میڈیا سے ہی کمانا ہے، تو یار اپنا کنٹینٹ لاؤ، تم کسی کو کچھ سکھاؤ، ٹیچنگ کرو، ٹھیک ہے، جو یار جائز کام ہے وہ کرو. اب اس طرح گندگی پھیلا دیا، ہمارے ملک بھی گندا کرنا چاہتے ہو تم لوگ، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کبھی آشا بیگ کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی حریم شاہ کھڑی ہو جاتی ہے، جنت مرزا کھڑی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کون کون سی یہاں سے ہو کے آ جاتی ہیں. اور پھر جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی سانحہ آتا ہے، تو پھر یہ آواز اٹھ جاتی ہے ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو گئی ہیں. تو پہلے نہ نکلو نا بھائی، تم پیش تم خود کرتے ہو اپنے آپ کو لوگوں کے آگے، اور آگے پھر ظاہری بات ہے آگے بھی کوئی ریموٹ تھوڑی ہے، انسان ہے، اللہ نے ان کے اندر قوت دی ہے. تو اس لیے یار اپنی حفاظت خود کریں. اسلام تمہیں پردے کی تلقین کرتا ہے، کیا تم نے کرتے ہو؟ یہ حریم شاہ جو ہے یہ اسلامک یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کے کام دیکھیں ایک بھی ایسا کام کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مفتی کبھی آنے جانے کا ٹکٹ. واقعہ کربلا صرف ایک ہی دفعہ ہوا، کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ 3 دفعہ یہ سوال پوچھا گیا اس اسکالر سے، اور تیسری دفعہ وہ بندہ اب جنون میں آ گیا. اب اس کے چہرے کی جو رنگت تھی وہ تبدیل ہو گئی. انہوں نے کہا 1400 سالوں میں دوسرا حسین اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ حسین جیسی کوئی دوسری ماں بھی تو نہیں آ سکی. تو مائیں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، اور وہ عورتیں جو جوان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنے ملک کا دفاع کریں. یہ ملک ایسے نہیں بنا، بڑی اس نے مارے کھائی ہیں، بڑا سٹرگل ہوا، بڑی قربانیاں کی لوگوں نے، اپنے بیٹوں کو ماؤں نے اپنے بیٹوں کو سیکریفائز کر دیا، پھر یہ ملک بنا. تو اس لیے آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو رپورٹ کریں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کی ویڈیو آگے نہ دیکھیں. کم سے کم یار یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ان لوگوں کی ویڈیو نہ دیکھیں. ویڈیو آئے نا سکپ کر دو، ان لوگوں کی ریٹنگ گرے اور یہ اس کام کو چھوڑ کے کسی صحیح کام کی طرف آئیں. ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا آج کے ویڈیو کے حوالے سے.